بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور ممبر پر تشریف لائے۔ ارشاد ہوا، ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر دریافت فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں بیٹھے رہنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، میں نے تمہیں شوق دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تمیم داری جو پہلے نصرانی تھا، اب اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا ہے، بیعت بھی کی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں تم سے مسیح دجال کے بارے میں کیا کرتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم داری کی زبانی بیان کردہ بات سنانا شروع کی۔ میں لخم اور جذام قبائل کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر میں چوبی جہاز پر سوار تھا۔ ایک بڑی موج آئی اور جہاز کو بہا کر لے گئی۔ سمندری طوفان میں ہمارا جہاز 1 مہینے تک ادھر ادھر لڑکتا اور بھٹکتا رہا۔ پھر اس کا رخ ایک جزیرے کی طرف ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر جزیرے میں داخل ہوئے۔ ہم نے وہاں ایک گھنے اور کھردرے بالوں والا چوپایا دیکھا۔ بالوں کی بہتات کی وجہ سے اس کی اگلی اور پچھلی جانب کا کوئی پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہارے لیے بربادی ہو، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں جساسہ ہوں۔ پوچھا، جساسہ کیا بلا ہے؟ وہ بولا، اے قوم ایسا کرو، اس سامنے والے گرجا گھر میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بڑے شوق سے ساری بات بتائے گا اور تمہاری بات بھی سنے گا۔ وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت مشتاق ہے۔ جب اس نے ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتلایا تو ہمیں اس چوپائے کے بارے میں شیطان ہونے کا خوف ہوا۔ ہم لوگ جلدی سے اس آدمی کی طرف چل دیے اور گرجے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک آدمی تھا، وہ بہت لمبا تڑنگا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں زانوں، دونوں ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اتنی سختی سے جکڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہم نے پوچھا، ارے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ وہ بولا، تم لوگ اب میری خبر پر قابو پا ہی لوگے، اب تمہیں میرا حال معلوم ہو جائے گا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں۔ ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے، سمندر کی موجیں ہم سے 1 مہینے تک کھیلتی رہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح تیرے اس ٹاپو سے آ لگے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر ٹاپو میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک بھاری دم کا بہت گھنے بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے پچھلے حصے کی شناخت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہم نے پوچھا، اے کم بخت، تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تم لوگ اس آدمی کے پاس چلے جاؤ جو گرجے کے اندر ہے، وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ پہنچے اور ڈرے کہ مبادا تو کوئی بھوت پریت ہے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آدمی نے پوچھا، اچھا تم لوگ مجھے بیسان، فلسطین کی ایک بستی کا نام ہے، کہ نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔ ہم نے کہا، تو اس نخلستان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ بولا، میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پھلتا پھولتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں پھلتا پھولتا ہے۔ اس نے کہا، اب ان قریب وہ نہیں پھلے پھولے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے طبرستان کے سمندر، یہ سمندر فلسطین میں ہے جو فلسطین اور اردن کے درمیان حد فاصل ہے، کے بارے میں بتاؤ۔
ہم نے کہا اس کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے سوال کیا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ بولا ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر ملک شام کا ایک شہر کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔ ہم نے کہا تو اس چشمے کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کیا اس میں پانی ہے اور کیا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا اس میں بہت پانی ہے، وہاں کے لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا مجھے نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کیا ان سے عربوں نے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پوچھا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے کہا انہوں نے کرب و جوار کے عربوں پر قبضہ پا لیا ہے اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ کہنے لگا کیا ایسا ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا یہ عربوں کے حق میں بہت اچھا ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ لو اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں۔ اب وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں نکلوں گا تو ساری دنیا میں گھوموں گا، تمام چھوٹی بڑی بستیوں کا 40 دنوں میں دورہ کر لوں گا۔ ہاں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پاؤں گا کیونکہ ان دونوں شہروں میں میرے لیے داخل ہونا حرام ہے۔ جب بھی ان دونوں شہروں یا ان میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، ایک فرشتہ ننگی تلوار سونتے ہوئے میرا استقبال کرے گا اور مجھے شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی راویہ فاطمہ بنت قیس ہیں جو ضحاک بن قیس کی بہن ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے تھے۔ آپ نے اپنے عصا سے ممبر پر ٹیک لگائی اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی تھیں؟ لوگوں نے جواب دیا بے شک بتائی تھیں۔ ارشاد ہوا جب مجھ سے تمیم نے یہ اوپر والی باتیں بیان کیں تو یہ وہی باتیں تھیں جن کا میں تم سے ذکر کر چکا ہوں اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ آگاہ رہو دجال بحر شام یعنی بحیرہ روم یا بحر یمن یعنی بحیرہ عرب میں نہیں بلکہ وہ مشرق یعنی بحر ہند کی جانب سے آئے گا۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا وہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بیان فرمایا اور انہیں دجال کے بارے میں اطلاع دی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے پناہ دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔